ویلکم کلاس 7. کیسے ہیں سب بچے؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ڈیلی بیس پہ اپنا کام جو ہے وہ کر بھی رہے ہوں گے. اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل کی لیکچر میں ہم نے اپنی آکسفورڈ ماڈرن انگلش کا یونٹ نمبر 5 اسٹارٹ کیا تھا. کیا نیم تھا اس کا؟ عامر's کیفے. ٹھیک ہے، کل ہم نے اس کی ہاف ریڈنگ کر لی تھی پیج نمبر 59 تک. آج ہم نے وہیں سے کنٹینیو کرنی ہے. تو پہلے تھوڑا سا پریویس کو ریکال کر لیتے ہیں کہ کل ہم نے کہاں تک ریڈنگ کی تھی. عامر اپنی وائف ماہم کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ اس نے کس طرح پلان کیا ہوا ہے اپنے کیفے کو رن کرنے کے لیے، اس کو بلڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو آج ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے ایٹ پیج نمبر 59. تو یہاں پہ ہم نے کل تک ریڈنگ کی تھی، تو آج آپ اس پیراگراف کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ مینشن کریں گے. آج کی ڈیٹ ہے 9/9/21. ٹھیک ہے. What place replied Amir eventually, having taken his time in coming up with a satisfactory explanation. تسلی بخش ایکسپلین کرنے کے بعد عامر نے اس کا جواب دیا کہ کون سی جگہ. Why the one on the corner. اب وہ اس کا جواب دے رہا ہے. The one on the corner next to the park. پارک کی اگلی طرف کارنر پر جو موجود ہے. You know, تمہیں پتہ ہے. The one with the mulberry tree in it, جس کے اندر ملبری کا ایک درخت ہے. Where our boys used to play so long ago. جہاں پر ہمارے لڑکے جو تھے وہ بہت دیر پہلے کھیلتے تھے. I found out who the owner of the land is. میں نے اب اس کے مالک کو ڈھونڈ لیا ہے. And I have agreed to buy it. اور اب میں اس کو خریدنے کے لیے راضی ہو گیا ہوں. I have been putting away a little money each week for years. میں کئی سالوں سے ہر ہفتے تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے وہ جوڑ رہا ہوں ماہم. It is all agreed. سب جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، یہ سب میں نے سوچ رکھا ہے. So there is no use in trying to deter me from this. تو اب مجھے اس کو تکمیل تک لانے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا، مطلب اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا. The bank is going to lend me the money. بینک جو ہے مجھے پیسے دے گا. And the old lady has agreed to sell it to me. اور اولڈ لیڈی جو ہے بوڑھی عورت وہ میرے لیے بیچنے کے لیے راضی ہو گئی ہے. I shall start to clear the land on Saturday. میں سیٹرڈے کو ہی، ہفتے کو ہی زمین جو ہے وہ صاف کروانی سٹارٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ نا اس پہ ڈفرینٹ چیزوں کا ملبہ پڑا ہوا تھا. Our cafe will not be a dream for much longer. ہمارا کیفے جو ہے وہ اب زیادہ دیر تک ایک خواب نہیں رہے گا، مطلب وہ خواب جو ہے وہ حقیقت بننے جا رہا ہے. ماہم stood and gaped at him. ماہم جو تھی وہ بالکل ساکن اسٹل کھڑی اور اس کی طرف دیکھ رہی تھی. She was lost for words. اس کے الفاظ جو تھے وہ گم گئے تھے، یا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے الفاظ جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. She did not know whether to shout. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وہ چیخے اور جوائے خوشی ظاہر کرے، اور ٹو ویپ یا وہ روئے. جب آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کوئی چیز مل جاتی ہے، تو جیسے آپ کی سچویشن ہوتی ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ چیخیں، آپ خوش ہوں، آپ روئیں، تو وہ ایک جو مکس ہی آپ کی سچویشن ہوتی ہے وہ اس ٹائم ماہم کی تھی. She did not neither but stood. اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ کھڑی رہی. And stared blankly in him. اور اس کی طرف گھورتی رہی، اس کی طرف دیکھتی رہی. Trying to take in. سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. And make sense of all this news. اور اس نیوز کو، اس خبر کو سمجھنا چاہ رہی تھی. I shall tell you all about it when I get back this evening, proposed Amir in haste. عامر نے جلد بازی میں اس کو کہا کہ جب میں شام کو واپس آؤں گا تو میں تمہیں اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا. As he shakily wheeled his bicycle out of the courtyard into the alley. جیسے ہی اس نے اپنے سائیکل کے پہیے کو گھمانا شروع کیا اور وہ صحن سے گلی میں آ گیا. And then like a shadow under a fleeting cloud he was gone. اور ایک مطلب بادلوں کے نیچے صرف سائے کے طور پر ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا. پیج نمبر 59 ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم پیج نمبر 60 نکالیں گے بک کا. Amir pushed his bicycle to the top of the cobbled alley and on the main road. He did not stop there to mount the bicycle as he usually did, using the bench on the corner as a plated. Instead, he decided to take a stroll past the vacant floor so that he could take another لانگ لک ایٹ اٹ. اس نے اپنی، جیسے وہ نارملی کرتا تھا کہ اپنی بائک کو کھڑا کر کے تو وہ اس پہ بیٹھ کے، بینچ پہ بیٹھ کے سوچتا تھا. اس نے اس دفعہ ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پلاٹ پر دوبارہ جائے گا اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ غور سے دیکھے گا. He had revealed his plan to his wife at long last and he now felt more comfortable in himself. اچھا، اس نے اب اپنا پلان کیونکہ اپنی وائف کو بتا دیا تھا آخر کار، تو اس لیے اب وہ بہت زیادہ ریلیکس تھا. He had
It had taken a long time for him to do so. ایسا کرنے میں اس کو بہت وقت لگا ہے. And it had been a strain keeping it as a secret. اور اس کو سیکرٹ رکھنا بہت زیادہ مشکل تھا. He had not wanted to be put off as his objective in any way. All those restless nights of planning and surmising would now come to an end. یہ ساری باتیں وہ جو تھیں، وہ جو سوچ رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ بس باتیں نہ رہ جائیں، یہ حقیقت میں جائیں. وہ ساری بے آرام راتیں جس میں وہ اٹھ کر پلان کرتا تھا اور سوچتا تھا، اب انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی. All the final negotiation visit to the bank be undertaken with great ease and peace of mind. وہ کہتے ہیں آخر کار جتنی بھی اس کی سوچیں تھی اور بار بار وہ جو بینک جا رہا تھا، اب اس کے دماغ کو بہت زیادہ سکون ملے گا. He had come clean. اب سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. She knew وہ جانتی ہیں and would soon come around and help him in reaching his goal. اب اس کو مقصد حاصل کرنے میں اس کو یقین تھا کہ اس کی وائف بھی اس کی ہیلپ کرے گی. He could now relax. اب وہ بہت مطمئن تھا and dream some more about his cafe. اور اب اپنے کیفے کے بارے میں کچھ اور اس نے خواب سوچے ہوئے تھے. His heart filled with excitement at the thought of how ماہم feel and how would she react. اب اس سے اور زیادہ خوشی ہو رہی تھی یہ سوچ کے کہ ماہم کیسا محسوس کرے گی اور کیسا ریئیکٹ کرے گی اس بات پر. When he told her that evening, جب وہ اس شام اسے of progress ترقی کے بارے میں بتائے گا. He had already made on a deal and how together they would be proud owner of the cafe and the circumstances would change for the better. یعنی وہ یہ سوچ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ ماہم کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے. اب ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم اس کیفے کے مالک ہیں اور ہمارے حالات جو ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. As he wheeled his unsteady bike past of the forlorn side, جیسے ہی وہ اپنی بائسیکل کو چلاتا وہ اس جگہ کا پہنچا. عامر saw in his mind. عامر نے اپنے ذہن میں سوچا یا دیکھا what the cafe would look like. کہ کیفے کس طرح کا نظر آئے گا. وہ امیجن کر رہا اس جگہ پر کھڑا. He would see himself standing outside the entrance smiling. اس نے اپنے آپ کو انٹرنس پہ اسمائل کرتے ہوئے کھڑا پایا. There would no finer cafe anywhere in town. ہمارے قصبے کے اندر اس سے اچھا کیفے جو ہے وہ نہیں ہوگا. ماہم was there too. Somewhere in the background. ماہم وہاں پیچھے کہیں موجود ہوگی. She was busily arranging glistening white plates on the counter and letting steaming dal and chicken curry into tiny bowls. اب وہ سوچ رہے کہ ماہم وہاں کھڑی کاؤنٹر پر وائٹ پلیٹس رکھی ہوگی، چھوٹی چھوٹے باؤلس کے اندر چکن کڑی اور دال ڈال رہی ہوگی. Another man, ایک اور آدمی, the chef جو کہ شیف ہوگا, was removing whole golden hour from the glowing oven at the back. پیچھے کہیں وہ جو شیف ہے وہ تندور کے اندر سے نان جو ہے وہ گولڈن رنگ کے جب وہ نکال رہا ہوگا. He was smiling too and seemed happy with his work. وہ بھی وہاں کھڑا مسکرا رہا ہوگا اور اپنے کام سے اور خوش ہوگا. The two young boys smartly attired in white shirt and black trousers were carrying trays laden with naan. دو جوان لڑکے جنہوں نے وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوگا, ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے ہوگی جس پر نان ہوگا, روٹیاں ہوں گی. overflowing bowls of long tables at one end of the building. اور بلڈنگ پہ پڑے ٹیبل کے اوپر وہ ان باؤلس وغیرہ کو رکھ رہا ہوگا. at which sat rows of aged dinners. sweat rolled off the boys' brows as they worked freshly dodging expertly among the throngs of dinner. جیسے ہی وہ ڈنر ٹیبل کو ارینج کر رہے ہوں گے, ان کے بروز سے یعنی کہ ان کی آئی بروز کے اوپر سے پسینہ جو ہے وہ ٹپک رہا ہوگا کیونکہ وہ بہت سخت محنت کر رہے تھے. آؤٹ سائڈ باہر اینڈ آل دا وے ڈاؤن دا پیمنٹ, اور پورے نیچے راستے پر دیر واز a winding queue of expectant people waiting for the table in cafe. انتظار کرنے والے لوگوں کی ایک بہت لمبی قطار ہوگی جو کہ کیفے کے اندر آنا چاہ رہے ہوں گے. The noise of chatter and laughter filled the air. باتوں کی اور خوشی کی یا ہنسنے کی جو آواز تھی وہ پوری ہوا میں پھیلی ہوئی تھی. And عامر beamed with pride as he welcomed customers old and new, young and ancient. جب وہ فخر کے ساتھ آنے والے لوگوں کو, ان میں بوڑھے جوان سب لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں گے. The largest and shiniest neon signboard he had ever seen twinkled and glowed attractive on the above entrance. عامر کیفے and Amir کیفے. اچھا, پھر وہ سوچ رہا تھا کہ انٹرنس میں باہر
میرا انٹرنس پہ سائن بورڈ لگا ہوگا جس پہ عامر کیفے لکھا ہوگا. اٹ بلنکڈ وہ روشن ہوگا اینڈ دین دیئر لائٹڈ ورڈس کیم آن بلو اٹ, اور پھر اس کے جو ورڈ ہوں گے وہ روشن ہوں گے اور ان میں سے لائٹ نکلی ہوگی. ون ایٹ اے ٹائم, ایک وقت میں, ایون سو سلولی وچ ریڈ, ایک وقت میں وہ یہ پڑھے گا عامر کیفے, مطلب وہ اپنی خوشی ظاہر کر رہا ہے. دا اونلی پلیس ان ٹاؤن, اور پھر وہ اس نے خوشی کے ساتھ آرام سے کہا دا اونلی پلیس ان ٹاؤن, یعنی ٹاؤن میں صرف یہی ایک جگہ ہوگی, یعنی کہ یہی ایک کیفے ہوگا. دا لائٹ ڈمڈ اینڈ بلر, روشنی تو تھی وہ مدھم ہوئی. ایز عامر's آئی فلڈ ود ٹیئر آف جوائے, جیسے ہی خوشی کے آنسو جو تھے وہ عامر کی آنکھوں میں آ گئے. اینڈ دا لائٹس آف کیفے مرجنگ ان سم انکریڈیبل وے, اور اس کی آنکھوں میں کیفے کی روشن ہوتی ہوئی لائٹس جو تھی وہ آ رہی تھی. بیکیم پارٹ آف دا ریئل لائٹس, اور بالکل ریئل لائٹ میں چینج ہو گئی. دا ٹریفک لائٹ اہیڈ ہم, اس کے آگے جو تھی وہ ٹریفک لائٹس تھیں. دس از اے ڈریم ورتھ لیونگ فار, تھاٹ عامر, عامر نے سوچا کہ یہ بہت ہی خوبصورت خواب ہے جس کے لیے میں جی رہا تھا. ایز ہی ٹریڈلڈ آن, جیسے ہی وہ آگے جا رہا تھا, پشنگ ہز بائسیکل اہیڈ ہم, اپنے آگے بائسیکل کو چلاتا ہوا. دس از اے ڈریم ورتھ ڈے, یہ بہت ہی اچھا دن ہے. بٹ دا تھاٹ ریمین انکمپلیٹ, لیکن اس کی یہ جو سوچ تھی یہ نامکمل رہی. عامر ڈڈ ناٹ سی دا ٹرک, عامر نے ٹرک کو نہیں دیکھا. اور ہیئر دا اسکریچ آف بریکس, اور نہ ہی اس نے بریک کی آواز سنی. دیر ور اونلی دا گلنٹس ان ہر سب کانشیس مائنڈ, ان کے دماغ میں صرف اور صرف یہ سوچ ہی رہ گئی. سائٹس اینڈ ساؤنڈ منگل, آوازیں اور نظارے جو تھے وہ آپس میں مکس ہو گئے. اینڈ became one of the noise of the dinner in عامر's cafe, اور عامر کیفے کے جو شور کی آواز تھی وہ ختم ہو گئی. The flashing neon lights shone brightly for a moment, flickered and then went out completely. وہ جو بھی اس کو اس کے عامر کیفے کی لائٹس نظر آئی تھی وہ ایک دم سے چمکی اور مدھم ہوئی اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی. Blackness enveloped عامر's world, اور عامر کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا. What a sad story it is, student. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ صرف خواب دیکھتے دیکھتے ہی جو تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آئی ہوپ کلاس 7 آپ یہ لیسن پڑھ کے آپ بھی تھوڑا سا سیڈ ہوئے ہوں گے, جیسا کہ اس ٹائم میں فیل کر رہی ہوں. خیر, اٹ از اے لیسن, آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے, اور آج ہم نے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. پورے لیسن کو ریڈ کریں, سارے نیو ورڈس کو آپ بار بار پڑھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ امپروو ہو جائیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا بک ورک کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر الاٹ, اللہ حافظ.